بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایسے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے مخاطب ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ تو میں وضاحت کرتا چلوں کہ جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے اپنے ہندوستان کے اندر ایک عورت تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلط الفاظ استعمال کیے، جو کہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، لیکن اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ جو ہمارے ہندوز بھائی ہیں، جو ہمارے ہندو سچے بھائی ہیں، جو ان کے جو گرنتھ ہیں ان کے اوپر جو عمل کرتے ہیں، سچے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جو ہے کسی اسلام کے بارے میں کوئی کچھ کہے، کوئی کسی کے دھرم کے بارے میں کوئی کچھ کہے، وہ بھی نہیں چاہتے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آٹے میں نمک کی طرح ہیں، جو کہ اپنی سیاست کی چکر میں، سیاست کی روٹی سیکنے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا فیوچر کوئی نہیں ہے، بس وہ بے روزگار ہے۔ وہی کام یہ کرتے ہیں، دنگا بھڑکانے کا، سڑکوں کے اوپر جو ہے کہ لاٹھی پتھر جو ہے کہ لے کر چلنے کا، ان کا یہی کام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ جو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے ایکشن لیا لیکن دیر میں لیا، جو ہے کہ اپنے باہری معاملات کے چکر میں جو ہے کہ ایکشن لیا لیکن دیر میں لیا، اس کو ہم کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہونا چاہیے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں جو ہمارا یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو ہمارے مسلمان ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں دن رات لگے رہتے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے۔ بس جو ہے کہ باتیں کرنا، اس کے اوپر جو ہے کہ اسٹوریز لگانا، جو ہے کہ اس کے اوپر اسٹیٹس لگانا۔ ہمارا جب دین اور اسلام صرف اسٹیٹس کے اوپر دکھتا ہے، ہمارا دین اسلام صرف اسٹوری کے اوپر دکھتا ہے بس، اور جب حقیقی زندگی کی بات آتی ہے تو ہم گونگے بن جاتے ہیں، سم بکم عمی بن جاتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کہ شخصیت کے اوپر جب کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ اس کی سب سے اہم وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم نے قرآن کو سیکھا نہیں۔ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حالات ہیں وہ اگر دیکھی جائے تو وہ پولیٹیکل میں اور مالی معاملات میں، ایجوکیشن میں وہ سب سے نیچے ہیں، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں ذرہ برابر بھی کچھ نہیں سمجھ میں آتا، اور بس ہم جو ہے کہ نعروں کے اوپر چلنے لگتے ہیں، بس کسی واٹس ایپ جو ہے کہ یونیورسٹی کے اوپر چلنے لگتے ہیں، بس کوئی جو ہے تھوڑی سی بات کہہ دے، بس اس کے اوپر جو ہے کہ ہم روڈ پر آنے لگتے ہیں۔ بس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ جو ہے کہ پیچھے چلنا چاہیے، ہمیں علماء کا ساتھ جو ہے کہ لینا چاہیے، ہمارے جو اکابر ہیں ان کا ساتھ لینا چاہیے، ان کے کہنے کے اوپر چلنا چاہیے۔ بس فیس بک کے اوپر ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں، فیس بک کے اوپر ہم کچھ سن لیتے ہیں، بس اسی پر ہم جو ہے کہ عمل کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازیبہ الفاظ بیان کرتا ہے، ایسی ٹپڑی کرتا ہے جو بہت ہی گندی ہو اور بہت ہی جو اس کو جو ہے کہ نہ تسلیم کرنے والی ہو، بہت جھوٹی ہو، اور جو ہے کہ اس کی کوئی جو ہے کہ وجہ نہ ہو، تو اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کے اوپر جتنی سختی کی جائے اتنی ہی کم ہے، اس بات کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اس کو جتنی سزا دی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹپڑی کرے۔ میرے کہنے کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ جائیے روڈ کے اوپر دنگا کریے، میرے کہنے کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کا گھر جلا دیجئے، یہ اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا آپ کسی کو۔ لیکن ہمیں قانون کے دائرے میں بات کرنی ہے، ہمیں جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے جو کیا بولتے ہیں، جو ہمارے سیکورٹیز وغیرہ ہیں، جو پولیس وغیرہ ہیں، وکیل ہیں، اور جو ہمارے جاننے والے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ہم کو ان کو باتوں کو سن کر عمل کرنا چاہیے، ہمارے علماء کی باتوں کو سن کر عمل کرنا چاہیے، بلکہ ایسے ہی نہیں۔ اسی کے اوپر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایک کعب بن اشرف تھا، جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا۔
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کہ ٹپڑی کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندے گندے الفاظ بیان کرتا تھا اپنے جو ہے کہ قلعے کے اندر بیٹھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ بہت خاموش تھے اور بہت پریشان تھے، آپ کے صحابہ بھی ان سے بہت پریشان تھے اس سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تابع تھے۔ بس اللہ کا حکم آئے، بس اس کے خلاف ہم جنگ شروع کر دیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بلائے، صحابہ کو بلایا اور کہا جاؤ کعب بن اشرف کا جو ہے کہ سر کون لے کر آئے گا۔ جو صحابہ تھے وہ جو ہے کہ تیار ہو گئے اور کہا کہ میں جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک شخص جو ہے کہ ایک صحابی کو سلیکٹ کیا، وہ تھے سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گئے تو ان کے ساتھ ساتھ جو کئی صحابی تھے وہ بھی چلے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کو بھیجا تھا۔ اگر آج کے دور میں ہم ہوتے تو ہم جو کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بھیج دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو نہیں بھیجا، 50 کو نہیں بھیجا، 100 کو نہیں بھیجا، بس ایک صحابی کو بھیجا۔ وہ صحابی آنن فانن میں گئے اور قلعے کے اندر داخل ہوئے، اور سلمہ بن اقوا جو ہے کہ سو رہا تھا، وہ جگایا، پیٹھ پیچھے نہیں سامنے سے وار کیا، وار کر کے جو ہے کہ اس کا سر لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم، اگر ایسے ہزاروں جو ہے کہ کعب بن اشرف پیدا ہوتے رہے تو ان کے سر آپ کے قدموں میں ڈالتا رہوں گا۔ یہ تھے ہمارے صحابہ۔ آج ہمارا ایمان کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج نبی کی سنت کے اوپر تو عمل کرتے نہیں ہیں، نبی کے بتائی ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرتے نہیں ہیں، بس جو ہے کہ سرتن سے جدا وہ سب کیا نعرے لگاتے ہیں۔ بس ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، جب حقیقی زندگی کی بات آتی ہے تو ہم گونگے بن جاتے ہیں۔ تو پہلے اپنی ایجوکیشن میں، اپنی پڑھائی میں دھیان دیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلام کے اوپر اتنا عمل کریں اور قرآن کو اتنا سیکھیں، قرآن کو اتنا پریزنٹ کریں، قرآن کو اتنا پڑھیں کہ ہمارا جو ہے کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی تو ہم کامیاب ہی ہوں۔ آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو تبھی کامیابی ملے گی۔ آپ سے سن لیں گے اور سن کر چلے جائیں گے تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اونلی چینج یو کم، آپ چینج ہو سکتے ہیں، یو ول ٹرائی ٹو چینج، آپ چینج ہونے کی کوشش تو کریں، ٹرائی تو کریں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے کہنے کا مطلب آپ سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور لوگوں تک پریزنٹ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔